آج کا جو ہمارا سبق ہے، آج ہم کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے کل کیا پڑھا۔ کل ہم نے گردن کے متعلق جو اعضاء ہیں، مثلا گردن کو عربی میں دو طرح کے نام استعمال ہوتے ہیں، جو دونوں قرآن پاک میں آئے ہیں، میں نے آپ کے سامنے کل بیان بھی کیے۔ تو ایک لفظ عنق ہے، دوسرا نام رقبہ، تو یہ دونوں لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں۔ اسی طرح پھر ہم نے یہ بازو کے متعلق پڑھا کہ بازو کو عربی میں کیا کہتے ہیں، پھر یہ ہماری کلائی ہے، ہماری بغل ہے، یہ انگلیوں کے ہم نے الگ الگ نام پڑھے۔ پھر ہتھیلی کا نام پڑھا، ہتھیلی کی پشت کو کیا کہتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے، یہ سینہ، پیٹ، کمر اور پیٹھ، یہ اس کے الگ الگ نام ہیں، اس کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں، سبق شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا نرخہ ہے، اس کو ہماری زبان میں نرگٹ کہتے ہیں۔ تو اس نرخرا، اردو میں نرخہ کہا جاتا ہے، اس کو نرخرا، اس نرخرے کو عربی میں حنجراتن کہتے ہیں۔ حنجرہ، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ حنجرہ۔ اسی طرح ہمارے یہ سینے کی اوپر والی جو ہڈی ہوتی ہے، اس سینے کی اوپر والی ہڈی کو، اس کو اردو میں ہنسلی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا ایک عربی میں نام ہے، عربی میں اس کو عظم الترقوتی کہتے ہیں، عظم الترقوتی، ٹھیک ہے، یہ اس ہڈی کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر ہمارے یہ پٹھے ہوتے ہیں، مثلا جسم کے بہت زیادہ پٹھے ہوتے ہیں، تو مختلف پٹھا، اس کا پٹھا، لفظ پٹھا، اس کو عربی میں عضلاتن کہتے ہیں، عین ضاد لام تا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، عضلاتن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارا کندھا ہے، اس کندھے کو عربی میں کتفن کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہتھیلی کا ہم نے پڑھا تھا، اس کو کفن کہتے ہیں، لیکن یہ اس کے درمیان میں تا آ گئی، اور بھی فرق ہے، لیکن آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ اس کو کتفن کہا جاتا ہے۔ یہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو کتفن کہتے ہیں۔ اسی طرح پھر یہ ہمارا سینہ ہے، اس سینے کو ہم عربی میں صدرن کہتے ہیں۔ پھر نیچے آ جائیں، یہ ہمارا پیٹ ہے، اس پیٹ کو بطن کہتے ہیں، یہ پیٹ۔ پھر یہ ہماری ناف ہے، اس ناف کو عربی میں سرۃن کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم پیچھے کی طرف، اس پیٹھ کو ہم عربی میں ظہرن کہتے ہیں۔ پیٹھ کا لفظ تو آپ سب حضرات کو معلوم ہوگا، اسی طرح بطن کا، سینے کا، لیکن ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے جو کمر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کمر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جس طرح ہمارے ہاں بھی اردو میں پیٹھ استعمال ہوتا ہے، اس طرح عربی میں بھی پیٹھ ظہر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ظہر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر، یہ زا سے نہیں ہے، زوا سے ہے۔ تو اسی طرح یہ پیٹھ کا عربی میں نام ہے، اس کو خاصرۃن کہا جاتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، خاصرہ۔ اسی طرح ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے جو ہماری پسلی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس پسلی کو عربی میں ضلع کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک تو پسلی ہوتی ہے، ایک سینے کی ہڈی ہوتی ہے۔ سینے کی ہڈی تو ایک میں نے آپ کو یہ بتائی، اوپر والی ہڈی، جس کو ہم عظم الترقوتی کہتے ہیں، لیکن ایک اور ہڈی ہوتی ہے جو بالکل پسلی کی طرح یہ ہڈی ہوتی ہے۔ اس ہڈی کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا بھی ایک نام ہے بچوں، اس کو قفص الصدری کہتے ہیں، القفص الصدری۔ اسی طرح اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو ہم نے سارے اعضاء پڑھ لیے، سینے بھی پڑھ لیا، پیٹ بھی پڑھ لیا، کمر، پیٹھ، پھر اس کے اندر بھی تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، مثلا معدہ ہوتا ہے، اسی طرح پھیپھڑے ہوتے ہیں، جگر ہوتا ہے، دل ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں دل کی طرف۔ دل کو ہم عربی میں قلب کے نام سے جانتے ہیں۔ قلب، ایک تو قلب بڑے قاف کے ساتھ، چھوٹا قاف نہیں، چھوٹے قاف سے مراد کتا ہوتا ہے، لیکن ادھر بڑا قاف ہے، ادھر دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو اسی طرح ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے جو ہمارے جگر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جگر کو عربی میں کبدن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر یہ ہمارے پھیپھڑے ہیں، یہ جو پھیپھڑوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اس پھیپھڑے کو عربی میں ریعتن کہتے ہیں۔
اسی طرح پھر یہ ہماری آنتیں ہوتی ہیں، آنت، یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس آنت کو عربی میں میعن کہتے ہیں، میعن۔ پھر یہ ہمارے گردے ہوتے ہیں، گردے کو عربی میں کلیہ کہا جاتا ہے، کلیتن۔ یہ ہمارا ہے نا قرآن کالج کا نام، اس کا دوسرا نام جو کلیت القرآن کہتے ہیں، تو یہ کلیہ ہے، یعنی وہ بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے کلیہ، گردہ۔ اب ادھر کلیہ سے کیا مراد ہے؟ ادھر کلیہ سے مراد کالج ہے، لیکن وہ کلیہ اس کا مطلب ہوتا ہے گردہ۔ تو اسی طرح ایک ہمارا پتا ہوتا ہے جس کو ہم جب جانور کو ذبح کرتے ہیں نا تو پتا ہم پھینک دیتے ہیں باہر، تو اس پتے کو عربی میں کیا کہتے ہیں ہم؟ اس کا ایک نام ہے صفراؤن، صاد فا را الف حمزہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو صفراؤن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہماری یہ جانوروں کے اندر، ہمارے اندر بھی اوجری ہوتی ہے، اس اوجری کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اوجری کو عربی میں کرشن کہا جاتا ہے، چھوٹا کاف را شین، یہ دیکھیں کرشن کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے لیے میں نقشے اس وجہ سے دکھا رہا ہوں کہ آپ کے لیے آسانی ہو، کیونکہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو صرف سننے سے ہی سمجھ آ جاتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کے ساتھ مشاہدہ نہ کرایا جائے تو وہ بات نہیں سمجھتے، مثلا ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو وہ پھر مطلب پوچھنے لگ جاتے ہیں، تو پھر یہ ٹائم ضائع ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں آپ کو ساتھ ساتھ نقشے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور آپ کو نقشے بھی ذہن میں بیٹھ جائیں کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے، تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ نقشے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو اسی طرح ایک ہماری پسلی کا تو ہم نے پڑھ لیا ضلعن، اور اسی طرح سینے کی ہڈی کا بھی پڑھ لیا، اور ایک ہمارا معدہ ہوتا ہے۔ بس اب 2 لفظ پڑھتے ہیں کیونکہ اب ٹائم کم ہے، اور 2 منٹ رہتے ہیں، تو 2 لفظ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ اور ہمارا معدہ ہوتا ہے، معدے کو عربی میں بھی معدہ کہتے ہیں، معدتن کے لفظ سے ہم اس کو پکارتے ہیں۔ تو اسی طرح آخری لفظ پڑھتے ہیں، بس یہ ہماری رگیں ہوتی ہیں، اس رگوں کو عربی میں عرقن کہتے ہیں، عرقن بجزم الراء، کیونکہ عارقہ نہیں کہتے، اس کا مطلب ہوتا ہے پسینہ، تو یہ عرقن کا لفظ ہے، کیونکہ پسینہ بھی ان رگوں سے نکلتا ہے تو اس وجہ سے اس کو بھی عرقن کہا جاتا ہے۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ یہ اعضاء پورے کریں گے، اس کے بعد ہم آئیں گے جو ہم ماحول میں عربی بولتے ہیں، کیونکہ بعض بچے یہ چاہ رہے کہ جلدی عربی بولے ہم، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ آپ عربی بھی سیکھ جائیں گے۔ اب تھوڑا جلدی نہ کریں لیکن انشاءاللہ سیکھ جائیں گے۔ اب ہم اس اعضاء جو ہمارے جسم کے اعضاء ہیں ان کے عربی میں نام پورے کرتے ہیں، پھر کیا پڑھنا ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے یہ اعضاء، سینہ اور سینے کے اندر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، پیٹ کے اندر ہوتی ہیں، کمر اور سینے کے درمیان جو ہوتی ہیں، یہ الحمدللہ آج ہمارا یہ سبق کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو کل سے ہم انشاءاللہ یہ نیچے ران کی طرف آئیں گے۔ ران کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح ہڈی ہوتی ہے، جیسے ہم نے ابھی ہڈی کا لفظ پڑھا کہ عظم الترقوہ، عظم الترقوہ میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو کہ اس سینے کی جو اوپر والی ہڈی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح عظم کا مطلب ہوتا ہے ہڈی، تو اس وجہ سے اس کو بھی ہڈی کہا جاتا ہے، عظم الترقوہ، یہ سینے کی اوپر والی ہڈی کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کل ہم پڑھیں گے کہ جوڑ کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ تو آپ جلد بازی نہ کریں کہ ہم عربی نہیں سیکھ رہے، ہمیں اس کے لیے تھوڑا وقت چاہیے ہوگا آپ کو۔ تو انشاءاللہ جب ہم یہ اعضاء مکمل کر لیں گے نا تو اس کے بعد ہم آئیں گے یا ہم اپنے کلاس کے ماحول کی طرف، جو ہم کلاس میں جو عربی استعمال کرتے ہیں جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ان کے مفردات بتاؤں گا کہ ان کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے، مثلا شارپنر ہے، کاغذ ہے، پنسل ہے، اسی طرح اور بھی پنکھا چلاؤ، پنکھا بند کرو، ٹائم کیا ہوا ہے، ٹائم بھی سارا ہی میں آپ کو سکھا دوں گا، تو انشاءاللہ بہت ہی جلدی ہم سیکھ جائیں گے۔ تو بس چلتے ہیں، ٹائم ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔